قابل توجہ گورنمنٹ، چشم بداندیش کے برکندہ باز، عیب نمایاں ہون و رش در نظر۔ یہ بات ظاہر ہے کہ جب ایک شخص دشمنی میں انتہا تک پہنچ جاتا ہے تو اس کو اچھی بات بھی بری معلوم ہوتی ہے اور اپنے دشمن کے ہنر کو عیب کے رنگ میں دیکھتا ہے اور اس کی انصاف پسندی کو ظلم سے بدتر جانتا ہے۔ اسی طرح ہمارے بعض مخالفوں کا حال ہے کہ وہ ہماری دشمنی کے جوش میں جب دیکھتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ برطانیہ کی اطاعت کے لیے لوگوں کو رغبت دلاتے ہیں تو وہ خواہ نخواہ مخالفت کر کے گورنمنٹ عالیہ کے حقوق کو بھی جو شرعاً و انصافاً واجب الرعایت ہیں بالائے طاق رکھ دیتے ہیں۔ چنانچہ حال میں ایک لاہوری شخص نے، جس کی عادت گندے اور ناپاک اشتہار جاری کرنا اور محض جھوٹ کی راہ سے ہم پر افتراء کرنا ہے، جو اپنے تئیں جعفر زٹلی کے نام سے مشہور کرتا ہے، اپنے اشتہار مرقوم 1 جون 1898 میں علاوہ اور بد زبانی اور بدکوئی اور بہتان کے، جس کے جواب دینے کی حاجت نہیں، ایک یہ الزام بھی لگایا ہے کہ گویا ہم نے محض دروغگوئی کے طور پر گورنمنٹ انگریزی کی تعریف میں وہ خوشامد کے الفاظ استعمال کیے ہیں جن کے وہ لائق نہیں ہے، اور ان کی موجودگی کو خدا تعالیٰ کی ایک بڑی بھاری نعمت مانا ہے اور رومی سلطنت کی توہین کی ہے۔ اس کا جواب ہماری طرف سے یہ ہے کہ ہم نے گورنمنٹ برطانیہ کی کوئی خوشامد نہیں کی، صرف وہ الفاظ استعمال کیے ہیں جن کا استعمال کرنا حق اور واجب تھا۔ ہمارا یہ مذہب نہیں کہ دل میں کچھ ہو اور زبان پر کچھ، کیونکہ یہ منافقوں کا طریق اور بے ایمانوں کا کام ہے، بلکہ واقعی طور پر قدیم سے ہمارا یہ اصول اور عقیدہ ہے کہ اس گورنمنٹ کا وجود فی الحقیقت ہمارے لیے سراسر رحمت الہی ہے، کیونکہ بہت سے دینی اور دنیاوی مشکلات سے اسی گورنمنٹ کے ذریعے سے ہم نے نجات پائی۔ اس گورنمنٹ کے آنے سے ہماری مصیبتیں راحتوں کے ساتھ بدل گئیں اور ہمارے دکھ آرام کے ساتھ متبدل ہو گئے اور ہماری اسیری کی حالت آزاری کی طرف منتقل ہو گئی۔ ہم اس گورنمنٹ موسینا کے زمانے میں امن کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگے اور ہمیں دینی ترقی کی نسبت بھی اس گورنمنٹ سے وہ فوائد حاصل ہوئے کہ ہم اپنے فرائض آزادی سے ادا کرنے لگے، اور جو دینی کتابیں ہمارے باپ دادوں کی نظر سے پوشیدہ رہتی تھیں وہ ہم نے دیکھی۔ ہمیں اس گورنمنٹ کے وقت میں کوئی روکتا نہیں کہ ہم پادریوں کا جواب دیں، مگر سکھوں کے وقت میں قطع نظر اس سے کہ سکھ مذہب پر حملہ کرنے کے لیے ہمیں اجازت ہوتی، ہم اپنے دین کے شعار ظاہر کرنے سے بھی روکے گئے تھے۔ نماز جو سب سے پہلا مسلمان کے لیے حکم ہے، اس میں بھی ہمیں یہ مصیبتیں پیش آتی تھیں کہ ہمارے اس ملک کے مسلمانوں کی مجال نہ تھی کہ اپنی مساجد میں پوری آزادی سے بانگ نماز دے، حالانکہ بانگ دینے میں سکھوں کا کچھ بھی حرج نہ تھا۔ مضمون بانگ تو یہی تھا کہ خدا واحد لا شریک ہے، اس کی عبادت کی طرف دوڑو تا نجات حاصل کرو، مگر سکھوں پر اس قدر اسلامی اعلان بھی گراں تھا، اور اب ہم انگریزی عہد میں یہاں تک دینی امور میں آزادی دیے گئے ہیں کہ جس طرح پادری صاحبان اپنے مذہب کے لیے دعوت کرتے اور رسائل شائع کرتے ہیں، یہی حق ہمیں حاصل ہے۔ کیا کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ جیسا کہ اب ہم عیسائی مذہب کا کمال آزادی سے رد لکھتے اور شائع کرتے ہیں، ایسا اختیار کبھی سکھوں کے وقت میں بھی ہمیں ہوا تھا کہ ہم ان کے مذہب پر کچھ لکھ سکتے، بلکہ اپنے فرائض ادا کرنے بھی محال ہو گئے تھے۔ اب انصافاً کہو کہ سلطنت انگریزی ہمارے لیے خدا تعالیٰ کی بزرگ نعمت ہے یا نہیں، جس کے آنے سے ہم اپنی دعوت پر ایسے قادر ہو گئے کہ سلطان روم کے ملک میں بھی ایسے قادر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، الضحیٰ 12، یعنی ہر ایک نعمت جو خدا سے تجھے پہنچے اس کا ذکر لوگوں کے پاس کر۔ سو ہمیں اس گورنمنٹ کا شکر ادا کرنا واجب ہے، کیونکہ ہم اس گورنمنٹ سے پہلے ایک لوہے کے تندور میں تھے۔ اگر یہ گورنمنٹ ہمارے ملک میں قدم نہ رکھتی تو شاید اب تک تمام مسلمان سکھوں کی طرف ہو جاتے۔ جو شخص ان تمام امور پر غور کرے گا کہ سکھوں کے عہد میں اسلام اور اسلامی شعار کے کہاں تک حالات پہنچ گئے تھے اور کس طرح دن بدن جہالت کا کیڑا کھاتا جاتا تھا، وہ بے شک گواہی دے گا کہ انگریزوں کا اس ملک میں آنا مسلمانوں کے لیے در حقیقت ایک نہایت بزرگ نعمت الہی ہے۔ بس جب کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک نعمت ہے
تو پھر جو شخص خدا تعالیٰ کی نعمت کو بے عزتی کی نظر سے دیکھے وہ بلا شبہ بدذات اور بد کردار ہوگا۔ کیا حدیث صحیح میں نہیں ہے کہ جو شخص انسان کا شکر نہیں کرتا وہ خدا تعالیٰ کا شکر بھی نہیں کرتا؟ افسوس کہ اس اشتہار کے لکھنے والے نے نہایت جلے ہوئے دل سے بیان کیا ہے کہ کیوں انگریزوں کی سلطنت کی تعریف کی گئی اور کیوں رومی سلطنت کی شکر گزاری نہیں کی گئی۔ اس کا یہی جواب ہے کہ اگرچہ رومی سلطنت بباعث اسلامی سلطنت ہونے کے تعظیم کے لائق ہے، لیکن جس قدر اس سلطنت انگریزی کے ہم پر احسان ہے رومی سلطنت کی ہرگز نہیں۔ یہ نیکی اسی سلطنت کے ہاتھ سے ہماری نسبت مقدر تھی کہ ہمیں اس نے ایسی حالت میں پا کر کہ ہمارے مذہب کی آزادی بالکل چھن گئی تھی، اور جو واجب الادا شعار اسلام تھے ان سے ہم روکے گئے تھے، اور قریب قریب وحشیوں کے ہماری حالت پہنچ گئی تھی، اور علم اٹھ گیا تھا اور جہالت بڑھ گئی تھی۔ ایسے وقت میں خدا تعالیٰ اس گورنمنٹ کو دور سے لایا، اور اس کا آنا ہمارے لیے ایسا ہوا کہ ہم یک دفعہ تاریکی سے روشنی میں آ گئے اور قید سے آزادی میں داخل ہوئے، اور نبوت کے زمانے کی طرح اس ملک میں دعوت اسلام ہونے لگی، اور ہمارے خدا نے بھی، جس کی نظر کے سامنے ہر ایک سلطنت ہے، جو اپنے قدیم وعدے کے پورا کرنے کے لیے اسی سلطنت کو موزوں دیکھا، اور در حقیقت اس گورنمنٹ سے اس قدر ہمیں فوائد پہنچے جن کو ہم گن نہیں سکتے۔ تو پھر بڑی بدذاتی ہوگی کہ ہم دل میں یہ چھپا ہوا عقیدہ رکھیں کہ گورنمنٹ کے ہم دشمن ہیں۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان الرحمن اقسط، یعنی نیکی کرنے کی پاداش نیکی ہے۔ اگر ہم صرف مسلمان نیکی کرنے والے سے نیکی کریں اور غیر مذہب والوں سے نیکی نہ کریں تو ہم خدا تعالیٰ کی تعلیم کو چھوڑتے ہیں، کیونکہ اس نے نیکی کی پاداش میں کسی مذہب کی قید نہیں لگائی، بلکہ صاف فرمایا ہے کہ اس شریر پر خدا راضی نہیں کہ جو نیکی کرنے والوں سے بدی کرتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ میں نے سلطان روم کی ذاتیات پر کوئی حملہ نہیں کیا، اور نہ میں سلطان کے اندرونی حالات سے کچھ واقف ہوں۔ ہاں، میں صرف اتنا کہتا ہوں اور کہوں گا کہ دعوت دین کے متعلق جس قدر ہم آزادی سے انگریزی سلطنت میں کام کر سکتے ہیں وہ مکہ اور مدینہ میں بیٹھ کر بھی نہیں کر سکتے، نہ وہاں کر سکتے ہیں جہاں سلطان کا پایہ تخت ہے۔ اور ماں سوائے اس کے سلطان کی نسبت میں نے کچھ ذکر نہیں کیا، میں نے تو صرف اس سفیر روم کے بارے میں لکھا تھا جو قادیان میں میرے پاس آیا تھا۔ اس کے حالات کی تصریح سے مجھے خود شرم آتی ہے کہ وہ قسطنطینیہ دارالاسلام کا نمونہ تھا۔ افسوس میں نے اس کو نماز کا پابند بھی نہ پایا، اور وہ مجھے ایسا بد نمونہ دکھا گیا جس سے مجھے اس کے دوسرے امثال کی نسبت بھی شبہ پیدا ہوا۔ اگر سلطان کا اسلامی ممالک کا بادشاہ ہونا یہ امر دیگر ہے، اور انگریزوں کے احسان کا شکر ہم پر واجب ہونا یہ اور بات ہے۔